الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ المنتظر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آیات شعبانیہ کے عنوان سے تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض ہے، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم اس ماہ مبارک میں آنے والے بابرکت مولود یا بابرکت معصومین اور وہ شخصیات جو تالی تل و معصوم ہیں ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ان کی معیت نصیب فرمائے۔ آج 3 شعبان میلاد مسعود سبط نبی حضرت امام حسین علیہ السلام کے مناسبت سے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اس جشن عید کا اہتمام کیا گیا ہے اور موضوع سخن امام زمان علیہ السلام کی شباہت امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے تھوڑا بہت سلسلہ گفتگو جاری رہے گا، بعد میں انشاءاللہ آپ بزرگوں کی خدمت میں ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے اگر گفتگو کرنا ہو تو فقط ایک شخصیت نہیں ہے کہ جس کے ساتھ شباہت کو تلاش کرنے کی ضرورت ہو۔ تمام انبیاء کو حضرت آدم سے لے کر حضرت ختمی مرتبت تک اور پھر حضرت امیر المومنین سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک تمام معصومین کے جتنے اوصاف حمیدہ ہیں اور کمالات ہیں ان کمالات میں امام مہدی آخر الزمان شریک ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ان انبیاء کے اوصاف اور کمالات کو بیان کیا جائے، پھر اس کمال کو مرحلہ اثبات میں امام زمان علیہ السلام کے لیے ثابت کیا جائے، لیکن چونکہ بحث بہت طولانی ہو جائے گی، اب ان کی طرف جانا نہیں ہے۔ فقط ایک شباہت اور ایک ہی معصوم کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2 کلمے استعمال ہوتے ہیں عربی میں، ایک تمثیل ہے اور ایک تشبیہ ہے جس سے شباہت بھی نکلا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ تمثیل میں مطلب بڑا عظیم ہوتا ہے اور نورانی ہوتا ہے، چونکہ عظیم بھی ہے نورانی بھی ہے، نورانی ہونے کی وجہ سے حجاب بن جاتا ہے اور اس حجاب کو کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نوری حجاب جو انسان کے سامنے آتے ہیں ان نوری حجابوں کو کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے، جب ان کو آپ کھولتے ہیں وہ تمثیل بن جاتے ہیں۔ مثال کے ساتھ اگر عرض کرنا چاہیں، ایک مطلب علمی ہے اور علمی مطالب ہمیشہ نورانی ہوتے ہیں۔ سنگین علمی مطلب جب انسان کو سمجھ میں نہیں آتا تو یہ خود علمی مطلب ہی انسان کے لیے حجاب بن جاتا ہے، اور اسے تعبیر کیا جاتا ہے حجاب نوری سے۔ نوری حجاب ہے، یعنی جب تک وہ علمی مطلب عقل انسانی میں نہیں آتا عقل کے لیے حجاب ہے، اور جس دن وہ علمی مطلب سمجھ میں آ جائے
اب کیا ہوا ہے؟ حجاب نور کو آپ نے کھول دیا ہے، عقل انسانی ارتقا کر کے بلندیوں کی طرف گامزن ہو گئی ہے۔ مناجات شعبانیہ میں ہے، تمام معصومین نے یہ مناجات شعبانیہ خدا کی بارگاہ میں تلاوت کی، مناجات کیے۔ ان میں ہے کہ الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، اور یہ کمال انقطاع جب انسان کی زندگی میں آ جائے، اس کمال انقطاع کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ انسان حجاب نوری کو کھول لیتا ہے، حجاب نوری اس کے سامنے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہی علم کے عمیق دروازے جو انسان پر بند ہوتے ہیں، ان مناجات کے ذریعے انسان ان حجاب کو کھول کر وہ خداوند عالم کی عظمت تک جا پہنچتا ہے۔ یعنی ضرورت ہے نوری حجابوں کو کھولنے کی، تاکہ فہم انسانی کا دائرہ کھلنا شروع ہو جائے، اور جب تک وہ کھلتا نہیں ہے گنجلک ہوتا ہے، اور جیسے جیسے مطلب علمی عمیق ہو اور انسان کی عقل میں نہ آئے، وہ انسان کے لیے درد سر بن جاتا ہے۔ صاد دال عین، البتہ ایک بیماری ہے، خداوند عالم سب کو اس سے نجات دے۔ درد سر یا مرگی کا نام صدع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب علمی بات انسان کے لیے قابل حل نہ ہو، چین نہیں آتا انسان کو۔ جب چین نہیں آتا ہے، ایسا ایسا سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس انسانی کا تعلق بدن سے ہے، اور عقل کا جو آلہ ہے انسان کے بدن میں وہ سر ہے، اور سر کے اندر دماغ ہے، وہ جو تھوڑا سا گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے۔ یہ گوشت کا لوتھڑا بنام دماغ، یہ آلہ ہے نفس انسانی کا، یعنی قوت مدرکہ کا آلہ انسان کے سر میں ہوتا ہے۔ اور جب علمی مطلب حل نہیں ہوتا تو سب سے پہلے انسان کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس علمی مطلب کو کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے علمی مطلب کھول لیا، یہی نورانیت بن جاتی ہے، عقل انسانی ارتقا کر جاتی ہے۔ حجاب نوری کو انسان توڑ دیتا ہے۔ جب حجاب نورانی ٹوٹتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عقل انسانی ارتقا کر کے اس علمی مطلب سے متصل ہو جاتی ہے۔ لہذا تمثیل میں ہوتا یہ ہے کہ اس علمی مطلب کو، اس نورانی مطلب کو سطح فہم انسان تک لانے کے لیے اس حقیقت کو تنزل دیا جاتا ہے، تمثیل بن جاتی ہے۔ پس تمثیل میں نورانی علوم کو، نورانی حجابوں کو چلا کر فہم انسانی تک لایا جاتا ہے۔ اگر یہ قابل فہم ہو جائے، یہاں پہ پھر انسان ارتقا کر جاتا ہے۔ لیکن تشبیہ اس کے برعکس ہے۔ تشبیہ میں ایک مشبہ ہوتا ہے اور ایک مشبہ بہ ہوتا ہے، یعنی ایک کو آپ تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے۔ تشبیہ کے اندر ہمیشہ قدر مشترک اوصاف اور کمالات ہوا کرتے ہیں، البتہ اگر تشبیہ ہے ممدوح ہے، اگر تشبیہ ممدوح ہے تو وہاں پہ مشبہ اور مشبہ بہ میں وہ اوصاف یا وہ کمالات جو مشبہ بہ میں موجود ہوتے ہیں، انہی اوصاف میں ایک مشبہ ہوتا ہے جو ان اوصاف میں شریک ہوتا ہے۔ بس یہاں پہ نیچے یا اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک کمال ہے، اس کمال کے اندر دو حقیقتیں شریک ہوتی ہیں، ایک اصل ہوتی ہے اور ایک فر ہوتی ہے۔ اصل یعنی جو منبع بنتی ہے، کمال جہاں سے جنم لیتا ہے، اور مشبہ جو اسی وصف میں اس ذات کے شریک ہوتا ہے بعنوان فر۔ بس اصل اور فر جب دونوں ایک وصف میں اور ایک کمال میں شریک ہوں، وہاں پہ تشبیہ پائی جاتی ہے۔ خوب، اب اس تشبیہ کے بعد سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کی امام حسین علیہ السلام سے کن اوصاف اور کمالات میں مشابہت پائی جاتی ہے؟ البتہ ذہن میں رہے کہ بات کمالات کی ہو رہی ہے، بات اوصاف کی ہو رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اوصاف اور کمال وہ چیزیں ہیں، وہ اقدار ہیں جو انسان اپنے ارادے اور اختیار سے حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ارادے اور اختیار سے حاصل کرے گا وہ انسان کے لیے ہمیشہ کمال بنے گا۔ کمالات کی دنیا یوں ہوتی ہے۔ لہذا آپ کہہ سکتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو شباہت ہے وہ کن چیزوں میں؟ متعدد چیزیں ہیں۔ مثلا شباہت
بدنی، جسمانی اعضاء میں امام علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام سے جو شباہت ہے یہ شباہت تکوینی ہے۔ پس جسمانی جو اوصاف یا کمالات جو خداوند عالم نے عطا کیے ہیں وہ ایسے کمالات ہیں جو ذات باری تعالیٰ سے وابستہ ہیں۔ خداوند عالم کا کمال ہے، یہ شاہکار ہیں، مخلوق خدا ہیں، خالق نے اپنا شاہکار اس شکل میں دنیا میں ظاہر کیا۔ تو جسمانی اوصاف میں شرکت یہ اختیار پر متفرع نہیں ہے، لہذا ہم اس سے گفتگو بھی نہیں کریں گے۔ جسمانی اعتبار کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کی کون سی شباہت ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ؟ وہ تاریخ میں ہے نمونے کے، چہرہ کیسا تھا، آنکھیں کیسی تھیں، چہرے کی بناوٹ کیسی تھی، بالوں کا رنگ کیسا ہے، بالوں کی کیفیت کیسی ہے، اور یہ شباہتیں آپس میں ملتی ہیں، یعنی یہ بحث یہ مفروغنن ہے، ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو، ہم فقط ان اوصاف کو بیان کریں گے جو اوصاف کمال کی صورت میں امام حسین علیہ السلام کے لیے کمال بن کر ظاہر ہوئے، اور وہ کمالات امام زمانہ علیہ السلام میں موجود ہیں یا نہیں، یعنی امام علیہ السلام نے ان کمالات کو کیسے اپنایا۔ ایک اشارہ اس کی طرف ہوگا، اور دوسرا کہ انہی کمالات کے بل بوتے پہ امام حسین علیہ السلام نے جو بشریت کی ہدایت کے لیے سختیاں برداشت کیں، ان سختیوں کے برداشت کرنے میں کون سی شباہت ہے امام زمانہ علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ؟ پس پہلے مرحلے میں وہ کمالات جو امام حسین علیہ السلام نے حاصل کیے، ان کمالات میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کی کون سی شباہت پائی جاتی ہے، یعنی دونوں ایک کمال میں کیسے شریک ہیں۔ اور پھر ان کمالات کے سائے میں جو امام حسین علیہ السلام نے بشریت کو راہ ہدایت پہ لا کر اپنا مقصد حیات دکھایا ہے، اس مرحلے میں امام زمانہ علیہ السلام کیا کریں گے۔ یہ دو پہلو ہیں، ایک پہلو کو بیان کر کے پھر دوسرے کی طرف ایک اشارہ، اور پھر بات کو یہیں پہ ہم تمام کر دیں گے، مقدمہ بات ختم ہو جائے گا۔ ان کمالات کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے آج چونکہ 3 شعبان ہے، اور 3 شعبان روز میلاد بابرکت امام حسین علیہ السلام ہے۔ حدیث میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے پیغمبر اکرم پر، اور آ کر ایک مولود کی بشارت دی کہ خداوند عالم آپ کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے ایک ایسا مولود دے گا کہ جس کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ بڑا بابرکت ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ دنیا میں آئے گا اس پر طاری ہونے والے حالات اور ان کو جو مشکلات درپیش ہوں گی وہ یہ ہیں، یعنی وہ سارے مصائب جو امام حسین علیہ السلام پر آنے والے تھے، ان تمام مصائب کا جناب جبرائیل علیہ السلام نے تذکرہ کیا کہ مولود آئے گا، کمالات کی وہ انتہا کو پہنچے گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ مشکلات ہیں، یہ مصائب ہیں جو امت ان پر ڈھائے گی۔ یہی ماجرا لے کر پیغمبر اکرم سیدہ کی خدمت میں آتے ہیں، اور من وان وہ پوری داستان نقل کر دیتے ہیں کہ خداوند عالم ایک ہدیہ الہی یا تحفہ الہی خالق کائنات دینا چاہتا ہے بنام مولود مسعود، لیکن اس کی یہ مشکلات ہوں گی، اور وہ ساری داستان ذکر کرنے کے بعد جناب سیدہ کو جب بتایا گیا تو مصائب اتنے زیادہ تھے کہ جیسے ہی سیدہ نے سنا تو کہا کہ اتنا بابرکت مولود اور یہ مشکلات، اور ابھی مولود دنیا میں آیا نہیں، اور ابھی وہ مصائب سیدہ نے دیکھے نہیں فقط سنے ہیں۔ تو سیدہ نے کہا کہ نہ، ایسا مولود مجھے نہیں چاہیے، یعنی قابل برداشت نہیں ہے۔ وہ مصائب جو سن کر بی بی نے مولود لینے سے امتناع کیا قابل برداشت نہیں تھے، اور امام حسین علیہ السلام بڑی آسانی کے ساتھ ان مصائب سے گزر بھی گئے اور ان کا تحمل بھی بڑی آسانی سے کر لیا۔ جب بیوی نے کہا کہ اگر ایسا مولود ہے کہ جس میں اتنی مشکلات ہوں گی، وہ مجھے نہیں چاہیے، جبرائیل پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں
خداوند عالم نے 2 پیغام دے کر بھیجے کہ جاؤ اب اس کے بعد جا کر پوچھو کہ سیدہ کو چاہیے یا نہیں چاہیے۔ جبرائیل آتا ہے پیغمبر اکرم کی خدمت میں اور وہ 2 خصوصیات ذکر کرتے ہیں۔ جناب جبرائیل علیہ السلام پیغمبر اکرم کے سامنے کہا کہ اس کے اندر یہ 2 خصوصیات ہوں گی، مصائب اپنی جگہ پہ۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اگر یہ مولود آئے گا تو سلسلہ امامت اور ہدایت اس کی نسل سے جاری ہوگا، پوری بشریت کی ہدایت اسی مولود کے توسط سے ہوگی، پہلی خصوصیت۔ اور دوسری خصوصیت کہ آپ کا ہی آئین، آپ کا دین، اسی کی نسل سے آنے والا آخری بنام مہدی ہوگا جو آپ کے آئین کو پوری دنیا پر نافذ کرے گا۔ اگر یہ آئے گا تو یہ 2 خصوصیات ہوں گی، اگر یہ نہیں آئے گا تو یہ دونوں دروازے بند ہو جائیں گے۔ جب اس چیز کو سنا سیدہ نے استقبال کیا، کہا کہ ہاں ایسے مولود کو واقعاً گلے سے لگانا چاہیے۔ ایسے مولود کو لینے کے لیے پھر ان مصائب کو برداشت کرنا بڑا شیرین ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ یعنی فقط یہ نہیں ہے کہ ایک انسان دروازہ دیکھتا ہے مصائب کا، اور مصائب کا دروازہ دیکھنے کے بعد انسان کبھی بے حوصلہ ہو جاتا ہے، لیکن ان مصائب کے سائے میں جو چیز ملنے والی ہوتی ہے وہ اتنی عظیم ہوتی ہے کہ اس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے انسان یہ معمولی سے مصائب برداشت کر لیتا ہے۔ لہذا جب یہ جبرائیل نے ارشاد فرمایا، سیدہ نے بڑے سرور اور بہجت کے ساتھ استقبال کیا، اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا آج کے دن انتظام ہوا۔ اور جیسے امام حسین علیہ السلام کا وجود بابرکت دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، وہیں سے پیغمبر اسلام نے پوری داستان اور پورے وہ واقعات فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے قدم بقدم لمحہ بلمحہ فرصت کے ساتھ بیان کرنا شروع کیے۔ من جملہ یہی ارشاد کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا مصباح اور سفینہ نجات ہے۔ 2 کلمے عربی میں، اور یہی 2 کلمے واقعاً انسان کو عظمت کے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے لیے ہے، قرآن نے استعمال کیا سراج منیر، اور خود اس ذات نے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کے لیے کلمہ استعمال کیا مصباح الہدا۔ کلمہ مصباح اور سراج ہے کیا، اور پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مصباح آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اعلیٰ کا وزن ہے، مادہ صبح سے مشتق ہے۔ صبح کس کو کہتے ہیں؟ صاد بے ہے صبح، صبح کا معنی ہوتا ہے صاد کے ساتھ چیرنا، کسی چیز کو کھولنا، اور صبح کو صبح اس لیے کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی کو چیر کر اس کا نور نمودار ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے یہ صبح ہے۔ البتہ ذہن میں رہے صبح کبھی صادق ہوتی ہے اور کبھی کاذب ہوتی ہے، فقط نور کو دیکھ کر انسان جھانسا نہ کھائے۔ صبح صادق اور صبح کاذب میں انسان کے پاس وہ قوت ہونی چاہیے کہ جو فرق کر سکے یہ صبح صادق ہے یا صبح کاذب ہے۔ صبح کاذب ایک لمحے کے لیے نمودار ہوتی ہے اور پھر تاریکی غالب آ جاتی ہے، یہ صبح کاذب ہے۔ لیکن وہ صبح جب طلوع کرے اور نورانیت اس کی ظاہر ہو کہ پھر تاریکی کے اندر اتنا دم نہ ہو کہ دوبارہ اس پہ مؤثر ہو سکے، اسے صبح صادق کہتے ہیں۔ اس صبح سے کلمہ مصباح نکلا ہے، یعنی جو تاریکیوں کو چیر کر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اور اس طرح سے ظاہر کرتا ہے کہ پھر تاریکیوں کے اندر اتنا دم نہیں ہوتا کہ پلٹ کر اس کو ڈھانپ سکیں، پلٹ کر اس کو چھپا سکیں۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کے لیے پیغمبر اکرم کا یہ جملہ کہ جب حسین جیسا مولود دنیا میں آئے گا اور وہ جب ہدایت کا چراغ بنے گا پھر رہتی دنیا تک وہ چمکتا ہی رہے گا، جب سے نمودار ہوگا پھر اس کے بعد ظلم ضلالت بربریت ان کے اندر اتنا دم نہیں ہوگا کہ آ کر اس مصباح کو بجھا سکیں یا اس مصباح کے لیے حجاب بن سکیں یا اس مصباح کو خاموش کرنے کی کوشش کریں اور یہ خاموش نہ، ایسا نہیں ہے۔ مصباح وہ چراغ ہے جب جلتا ہے تو جلنے کے لیے بہت زیادہ سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن جب جل جائے گا تو پھر جلتا رہے گا۔
تا قیام قیامت روشن رہے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ مصباح جب جلا تھا تو تنہا نہیں جلا ہے، اس کو جلنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے بہت بڑا سرمایہ خرچ کیا ہے، اور وہ سرمایہ جو آج بھی بشریت دیکھ کر رشک کھاتی ہے، ایسے ایسے افراد، ایسے ایسے اصحاب، ایسے ایسے انصار، ایسے ایسے نوجوان، ایسے ایسے کمسن بچے، خواتین، بوڑھے، نوجوان، سب کے سب شامل تھے اس چراغ کو روشن کرنے میں۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ اس مصباح کو جلانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے ذرہ برابر کسی کمزوری کو اس کے اندر شریک نہیں ہونے دیا، یعنی پاکیزہ ترین مصباح جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں روشن کیا، اور ذرہ برابر کدورے سے استفادہ نہیں کیا امام نے۔ شب عاشور کو امام حسین علیہ السلام نے جب اسی چراغ کا انتظام کرنا تھا، سب سے پہلے خطاب کیا کہ اٹھ جاؤ۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ آغا سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب مکہ سے امام چلتے ہیں، کئی ہزار کی تعداد میں امام کے ساتھ لوگ موجود تھے، لیکن امام جانتے تھے کہ اس چراغ کو جلانے کے لیے ایسا پاک و پاکیزہ کردار چاہیے، ایسی پاک و پاکیزہ شخصیات چاہیے، ایسے عظیم انسان چاہیے کہ جن کے اندر دنیا اور آخرت کی نعمات کا ذرہ برابر لالچ موجود نہ ہو۔ ہزاروں کی تعداد میں آنے والے جب چراغ جلانے کی باری آتی ہے تو 72 رہ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کو جلانا تھا اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس چراغ کو جلانے کے لیے جن افراد کی ضرورت تھی وہ خالص اور خلصین بچ جائیں، تب یہ سبت پیغمبر اس چراغ کے وجود کا انتظام کرے گا۔ لہذا عاشور کی رات کو ملتا ہے امام علیہ السلام نے وہ چراغ بند کر کے سب کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد پھر دوبارہ چراغ جلایا گیا۔ جلانے کے بعد امام نے سب سے پہلا سوال کیا کہ اس بز میں بیٹھنے والا کون کون مقروض ہے؟ جو مقروض سے کسی کا مالی دین تھا، امام نے کہا اٹھ کے چلا جائے، وہ اس نہضت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ کتنی پاکیزہ اور مقدس ہے یہ نہضت، یہ تحریک، کہ جس کے پاس ذرہ برابر دین ہے کسی کا، وہ اس مصباح کو جلانے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اور بعض لوگ اٹھے، انہوں نے کہا مولا ہمیں فلاں کا دینا ہے، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام نے خود اپنی جیب سے پیسے دیے۔ پیسے دینے کے بعد ان سے کہا کہ جاؤ اپنی زندگی میں جا کے اپنا قرض ادا کر کے واپس آؤ، پھر اس نہضت میں شریک ہو۔ یہ نہضت عام نہضت نہیں ہے، یہ نہضت مصباح بنے گی، اور مصباح ہدایت بنے گی، اور ہدایت کا چراغ اسی وقت پوری بشریت کو ہدایت دے سکتا ہے جب بالکل صاف اور شفاف ہو۔ یہ مصباح امام حسین علیہ السلام نے آغاز کیا، اس کا آغاز کرنے کے بعد اب رہتی دنیا تک یہ مصباح اور یہ چراغ جلتا رہے گا۔ اور یہ مصباح البتہ ذہن میں رہے کہ ہر چراغ ہدایت نہیں ہوتا، کئی ایسے چراغ ہیں جو ڈکیتی چوری کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ انسان اندھیرے میں جاتا ہے کسی کا مال چرانے کے لیے، سہارا کس کا لیتا ہے؟ روشنی کا، چراغ کا۔ چراغ یہ بھی جلا رہا ہے، اور چراغ امام نے بھی جلایا ہے، اس نے جلایا ہے چوری کرنے کے لیے، امام نے جلایا ہے بشریت کی ہدایت کے لیے۔ لہذا ہر چراغ کو دیکھ کے امیدوار نہ ہو جائیں کہ یہ چراغ انسان کی رہنمائی کرے گا، نہ۔ اسی لیے قید بھی ذکر کر دی کہ یہ مصباح مطلق نہیں ہے، یہ مصباح الہدیٰ ہے، ہدایت کا چراغ ہے، یعنی یہ جب بھی جلے گا یہ ہدایت دے گا۔ وہ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ انہی کلمات کی ترکیب سے کہ امام کے ساتھ جب وابستہ ہوں گے تو آپ کو ملے گا کیا؟ ہدایت ملے گی۔ وہ پیسہ ٹکا لینے کے لیے نہیں جاؤ، یہ پیسہ ٹکا دینے کے لیے چراغ نہیں جلا ہے، یہ ہدایت دینے کے لیے جلا ہے۔ کہ بسا کہ علم بھی نور ہے، چراغ ہے، روشنی ہے، لیکن جب کم ظرف کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ علم تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ راہزنی والا کام کرتا ہے یہ چراغ۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم بھی اگر امام حسین علیہ السلام کی سیرت پہ چل کر اپنے آپ کو چراغ بنا کر پیش کرتے ہیں، سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم نے جو اپنے آپ کو چراغ کی منزل پہ لا کر کھڑا کیا ہے، چراغ ہدایت بن کر آئے ہیں، یہ چراغ راہزنی ہم نے روشن کیا ہوا ہے، یہ مصباح ہدایت ہے۔ مصباح ہدایت کی ہدایت تک لے کے جائے گا امام حسین علیہ السلام۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کلمات کی ترکیب بتاتی ہے، عظمت بتاتی ہے کہ
پیغمبر اکرم نے جس ترکیب کا استفادہ کیا وہ ترکیب کس عنوان سے تھی؟ یہ نہیں کہا کہ یہ حسین تمہیں جنت لے کے جائے گا، یہ حسین تمہیں حور العین تک پہنچا دے گا، یہ حسین تمہیں جنت کی نہروں تک پہنچا دے گا۔ کہیں نعمات کا تذکرہ نہیں ہے، کہیں بہشت کا تذکرہ نہیں ہے، اور کہیں جنت کی خوش گزرانیوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ کہا یہ مصباح ہدایت ہے۔ البتہ کلمہ حق یا ہدایت وہی بتاتا ہے کہ اس مصباح کا تعلق کس عنوان سے۔ ہدایت البتہ بڑے اختصار کے ساتھ، ہدایت کیا چیز ہوتی ہے؟ مختصر یہ کہ ہدایت نقص کمال کا سفر ہے۔ جہاں شے ناقص ہوتی ہے اس کو کمال تک پہنچانے کا جو ذریعہ بنتی ہے وہ مصباح ہوتی ہے۔ حسین کمال تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اور کمال کیا ہے؟ کمال کی خصوصیت بھی یہ ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ یعنی قرآن نے ان کلمات کو استعمال کیا کہ کمال وہ ہے جو انسان کی ذات کا حصہ بن جائے۔ جو کمال انسان کی ذات کا حصہ نہیں بنتا وہ کمال نہیں ہے۔ وہ نعمت بن سکتا ہے انسان کے لیے، وہ عیش و عشرت کا سبب بن سکتا ہے انسان کے لیے، اور وہ انسان کی خوش گزرانی کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن کمال نہیں ہے۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کلمے کا انتخاب کیا۔ مثلا حور العین مل جائے، یہ کمال ہے۔ کمال وہ ہے جو وجود کا حصہ بنے، اور اگر کمال وجود کا حصہ نہیں بنتا وہ کمال انسانی نہیں ہے۔ ممکن ہے انسان کی عیش و عشرت کا ذریعہ بن جائے۔ اور واقعاً ان کلمات کے اندر اتنی گہرائی ہے۔ وہ کہا یہ مصباح الہدا ہے۔ مصباح الہدا یعنی کمال تک پہنچانے کا ذریعہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ مثال عرض کروں کہ کیسے انسان کے اندر کمال ہوتا ہے اور کیسے کمال نہیں ہوتا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب کمال انسان کے وجود کا حصہ بنتا ہے تھکتا نہیں ہے انسان، لیکن جب تک کمال انسان کے وجود کا حصہ نہیں بنتا تھک جاتا ہے۔ مثال عرض کروں، آپ اپنے ہاتھ میں ایک گلاس پکڑیں، گلاس کو اتنا وزنی نہیں ہے، مختصر سا وجود ہے گلاس، اور اس کے اندر اگر پانی ہو، آپ کو کہا جائے کہ یہ گلاس اپنے ہاتھ میں پکڑ کے 10 منٹ اپنے ہاتھ کو کھڑا رکھیں اور گلاس کو پکڑ لیں۔ 5-6 منٹ گزرنے کے بعد انسان احساس خستگی کرتا ہے، تھک جاتا ہے یا نہیں؟ تھک جاتا ہے، یقیناً تھک جاتا ہے۔ آپ 10 منٹ کے لیے کہیں کہ یہ گلاس ہے، پکڑ کے آپ کھڑے رہیں، 10 منٹ تک اگر آپ کھڑے رہیں آپ کا ہاتھ بھی تھک جائے گا، احساس خستگی ہوگی پورے وجود میں، اور پھر تنگ آ کے اس کو پھینک دیں گے۔ اب آپ سے اگر سوال کیا جائے بھئی یہ گلاس جو آپ نے پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد احساس خستگی کی، کیوں خستگی کی؟ ریزن تلاش کریں، کیا ہوگا؟ ریزن ایک ہے کہ یہ گلاس آپ کے وجود کا حصہ نہیں ہے، اس لیے تھک گئے ہیں۔ لیکن یہی ہاتھ ہے، کتنے عرصے سے آپ کے وجود کا حصہ بنا ہوا ہے، کبھی اس کو اٹھاتے ہوئے تھکے ہیں؟ ہاتھ کو ساتھ میں رکھتے ہوئے انسان احساس خستگی نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ یہ وجود کا حصہ ہے اور وہ وجود کا حصہ نہیں ہے۔ جو وجود کا حصہ بن جائے اس سے انسان کو کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، لذت محسوس کرتا ہے۔ اب سمجھ میں آتی ہیں وہ تعبیریں قرآن کی کہ بعض لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں تھک جاتے ہیں، انہا لکبیرتن، یہ بوجھ ہے، یہ سنگینی ہے، یہ تھکاوٹ بن جاتی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ کہ جنہوں نے نماز کو اپنے وجود کا حصہ نہیں بنایا، ان کے لیے یہ تھکاوٹ کا باعث ہے، سستی کا باعث ہے، کاہلی کا سبب ہے، تھک جاتا ہے انسان، پریشان ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نماز کو اپنے وجود کا حصہ بنایا ہوا ہے، وہ تھکتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی ذات کا حصہ بنا لیا نماز کو، اور اس طرح سے اپنے وجود کا حصہ بنایا ہے کہ نماز کے عالم میں اتنا محو ہے، سر کٹا دیتا ہے لیکن نماز سے تھکتا نہیں ہے۔ یہی وہ عظمت ہے امام حسین کی کہ جس نے دین کو اپنی ذات کا حصہ بنایا ہے۔ لہذا دین کو بچانے کے لیے کبھی جسم کی پرواہ نہیں ہے، کبھی بدن کی پرواہ نہیں ہے۔ نوک نیزہ پہ ہوتا ہے، قرآن وجود کا حصہ ہوتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ پس کمال وہ ہے جو انسان کی ذات کا حصہ بن جائے، جب حصہ بنتا ہے اسے تھکتا نہیں ہے۔ یہیں سے ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، آیا واقعاً ہم نے دین کو، نمازوں کو، روزوں کو اپنی ذات کا حصہ بنایا یا نہیں بنایا؟ اگر ذات کا حصہ بنایا ہو
تو پھر معصوم کی سیرت پہ چلتے ہوئے کیا کہنا چاہیے؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ. کیا ہے؟ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ دو کلمے آگا ذہن میں رہے, بات سے بات نکل نہ جائے, وہی مقدمہ یہیں پہ مکمل کرنا ہے. مصباح ہدایت ہے, کمال تک پہنچانے کا یہ ذریعہ ہے, اور کمال انسان کی ذات کا جب حصہ بن جاتا ہے پھر کمال سے تھکتا نہیں ہے, کمال کو ہمیشہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے, اور پھر وہی کمال پلٹ کر اس انسان کے وجود کی ٹھنڈک کا باعث بنتا ہے. جیسا کہ نماز ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ. یہ قرۃ عینی فی الصلاۃ کیا ہے؟ لفظ قرارہ, جس سے قرت بھی نکلا ہے. یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک معنی اس کا ہے استقرار, ثبات, ٹھہراؤ, جم جانا, اکٹھا ہو جانا, رک جانا. یہ بھی اس کا معنی ہے, جس سے آپ استقرار بھی کہتے ہیں. مستقر ہیں کہاں پہ؟ فلاں جگہ پہ رکے ہوئے ہیں, ٹھہرے ہوئے ہیں, ثابت قدم ہیں. اور دوسرا معنی ہے اس قرارہ کا, مشترک لفظی ہے. دوسرا معنی ہے اس کا ٹھنڈک. لفظ قار اس کی ضد ہے حار. حار کیا ہے؟ گرمی. اس کے مقابلے میں قار کیا ہے؟ ٹھنڈک. اسی ٹھنڈک سے کلمہ قرت نکلا ہے. بس جھانسا نہ ہو, لفظ قرت ٹھنڈک پر دلالت کرتا ہے. قرۃ العین, عین کی ٹھنڈک, آنکھ کی ٹھنڈک کیا ہے؟ خوب مثال کے ساتھ اگر عرض کریں, ایک محبوب انسان کا ہو, معشوق, وہی جو مجازی ہیں دنیا کے اندر, وہ ایک عرصے تک انسان کی دس رس سے باہر ہو, دور ہو, اور اچانک اگر اس کو اس کا دیدار ہو جائے تو خوشی سے پھر کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں. یہ آنسو کون سے ہوتے ہیں؟ یہ قرۃ العین ہوتے ہیں. آپ کبھی تجربہ کر لیں زندگی میں, جو خوشی کا آنسو ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے, غم کا آنسو ہمیشہ گرم ہوتا ہے. حار کے مقابلے میں لفظ قار, اس قار سے نکلا ہے قرۃ العین. عین کی ٹھنڈک, آنکھوں کی ٹھنڈک کب ہوتی ہے؟ کہ جب محبوب کا دیدار ہوتا ہے, اچانک دیدار ہو, زیارت ہو. محبوب کی زیارت میں گم ہو کر جب آنسیں برسنا شروع ہوتی ہیں, وہ قرۃ العین بن جاتی ہیں آنکھوں کی. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہی قرۃ العین عین کی بینائی اور تیز بینی کا سبب بھی بنتے ہیں یہ آنسو. عجیب ہے واقعی یہ کلمات, اور عجیب حقائق ہیں اس عالم کے اندر, کہ جب محبوب کی زیارت سے انسان ہمکنار ہوتا ہے, آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہوتے ہیں, ٹھنڈے ہوتے ہیں, اور یہ ٹھنڈا کا باعث بھی بنتے ہیں, تیز بینی کا باعث بھی بنتے ہیں. انسان کی بصیرت میں بھی اضافہ ہوتا ہے, بصارت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے اور امام حسین علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ. یہ نماز وہ ہے کہ جو نماز ہمیں محبوب سے ملاتی ہے, جو محبوب کی زیارت کے لیے نماز پڑھتا ہے اور نماز کا فریضہ انجام دیتا ہے, اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ خوف جہنم سے آنسو ٹپک پڑے ہیں, گناہوں کی وجہ سے رونا شروع کر دیا. نہیں, معصوم جب گریا کرتا ہے یہ محبوب کی زیارت میں شوق کے آنسو ہیں, گناہوں کے نہیں ہیں, پشیمانی کے نہیں ہیں, ندامت کے نہیں ہیں, جہنم کے خوف کے نہیں ہیں, محبوب کی زیارت کے ہیں. اور محبوب کی زیارت جب انسان نزدیک پہنچتا ہے تو وہاں پہ انسان کی تیزی اور بڑھ جاتی ہے, شوق اور بڑھ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مشی کے دوران نجف سے کربلا انسان چلتا ہے, اور جیسے ہی کربلا کے بارڈر پہ پہنچتا ہے تھکا ہوتا ہے, لیکن جیسے گنبد دکھائی دیتا ہے توانائی بڑھ جاتی ہے انسان کی, تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا, لذت بڑھ جاتی ہے, شوق بڑھ جاتا ہے. یہ جو شوق بڑھتا ہے یہ بتا رہا ہے کہ محبوب کتنا عظیم ہے اس کی نگاہ میں, کہ اس محبوب کی زیارت کے لیے کتنا تڑپ رہا ہے. اس لیے پیغمبر اسلام کیا کہتے تھے جب اذان لمبی کرتے تھے بلال, تو پلٹ کر کہتے تھے یا بلال ارحنی, بس کر, راحت کر, محبوب کے سامنے جانے دے. کیوں؟ محبوب کے درمیان فاصلہ ڈالتا ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ. پس چراغ ہدایت وہ ہے جو انسان کو کمال تک لے کے جائے. کمال کی خصوصیت یہ ہے کہ جو انسان کے وجود کا حصہ بن جائے, اور کمال جب انسان کے وجود کا حصہ بنتا ہے تو پھر انسان کو تھکاوٹ نہیں لگتی. انہا لکبیرہ, واقعاً بوجھ ہے, سنگین ہے نماز. الا علی الخاشعین, لیکن خاشعین پر بوجھ نہیں ہے. یہ بھی خوبصورتی آگا قرآن کی. خاشع کس کی صفت ہے؟ عربوں کے اندر وہ زمین جو محروم ہوتی تھی, بیابان جس کے اندر کوئی سبزہ نہیں ہوتا اور جس کے اندر کوئی پانی بھی نہیں ہوتا,
اس کے اندر تشنگی ہوتی ہے، تشنگی کے بعد کچھ بھی اس کا اپنا نہیں ہوتا، لیکن منتظر ہوتی ہے کہ ایک دن باران رحمت خالق کائنات برسے گی، جیسے ہی میرے دل کے اندر آئے گی میں اس کو اپنا کر خود بخود سرسبز ہو جاؤں گی۔ اس زمین کو عربی میں خاشع کہا جاتا ہے، جس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، ہمیشہ منتظر رہتی ہے رحمت خدا کی۔ اور کہا یہ نماز سنگین ہے، بوجھ ہے، لیکن خاشعین کے لیے نہیں ہے۔ یہی کلمہ بتا رہا ہے خاشعین کون ہے؟ کہ جن کی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمیشہ خدا کی رحمت کا انتظار کرتے ہیں، لیکن وہی باران رحمت جب نماز کی صورت میں ان کے وجود پہ برستی ہے، یہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اور نمایاں کیسے ہوتے ہیں؟ نماز کی حالت میں جھکتے جاتے ہیں، خدا بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عظمت ہے کہ اگر انسان نماز کو اپنے وجود کا حصہ بنا کر اپنے وجود کے اندر نماز کو اتار دے، نماز آ کے انسان کے وجود کو سرسبز بنا دیتی ہے۔ اور اسی لیے کہا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بھی اللہ کی خاطر جھکتا ہے خداوند عالم اسے بلند کر دیتا ہے۔ جھکو تو صحیح خدا کے لیے۔ اور نمونے امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو جھکایا اللہ کی بارگاہ میں، نماز کو اپنے وجود کا حصہ بنا کر اس طرح سے انجام دیا کہ سر کٹا دیا، لیکن نماز کا فریضہ ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ایسا خاشع انسان آپ کو کہاں ملے گا دنیا میں؟ اس طرح خشوع کیا حسین علیہ السلام نے کہ رہتی دنیا تک پورے دین کے اندر جتنی تعلیمات ہیں، ہر تعلیم کے اندر خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام کو شامل کر دیا۔ کوئی ہے اور معصوم امام حسین علیہ السلام کے علاوہ؟ عید قربان ہو کا زیارت امام حسین پڑھو، عید فطر ہو زیارت امام حسین پڑھو، جمعہ آ جاتا ہے نہ زیارت امام حسین، جتنی بھی آیات ہیں، جتنی بھی لیلۃ القدر آ جائے نہ زیارت امام حسین پڑھو، 15 شعبان آ جائے پھر بھی زیارت۔ یہ کیا کیا امام حسین نے کہ ہر دین کے حصے میں حسین نظر آتا ہے؟ کہ ایسا مصباح ہدایت بنا ہے کہ جب وجود میں آیا ہے تو خداوند عالم نے اٹھا کر دین کا حصہ بنا دیا ہے۔ یہ جو دین کا حصہ بنا ہے کچھ کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے، اور وہ جو کیا ہے وہ یہی ہے کہ مصباح ہدایت بنے۔ مصباح ہدایت یعنی کمال تک حسین پہنچائے گا، جنت تک نہیں پہنچائے گا۔ اور جو معرفت تھی اصحاب حسین میں وہ بھی یہی تھی کہ وہ بھی کمال تک جانے کے لیے حسین کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اگر جنت تک جانے کے لیے لگے ہوئے ہوتے تو عاشور کی رات کو چھوڑ کر چلے گئے ہوتے۔ جو عاشور کی رات کو چھوڑ کر جاتا نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی معرفت بھی یہ تھی کہ حسین کے سائے میں وہ کمال تک جانا چاہتے ہیں، جنت تک نہیں جانا چاہتے۔ اگر جنت تک جانا چاہتے ہوتے تو امام نے جنت دے بھی دی، دکھا بھی دی، اجازت بھی دے دی، بیعت بھی اٹھا لی، سب کچھ رضایت کا اعلان کر بھی دیا، لیکن پھر بھی نہیں جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مانا سمجھا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدی، یہ ہدایت کا چراغ ہے۔ جب یہ جلے گا تو پھر بشریت کو کمال تک پہنچائے گا۔ اور کمال تک جانے کے لیے ائمہ نے بہت زیادہ مشکلات برداشت کی ہیں کہ یہ انسان کمال تک پہنچ جائے، واللہ جنت تک پہنچانا ہوتا تو کوئی اتنی زحمت برداشت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جنت سستی ہے، کارخانہ قدرت میں مل جاتی ہے، بڑی آسانی سے بھی مل جاتی ہے، لیکن کمال تک جانا بغیر چراغ کے ممکن نہیں ہے۔ اور چراغ ہمیشہ اس کی خصوصیت یہ کہ جب انسان کے سامنے رہتا ہے، آگے آگے چلتا ہے، تب کمال کے راستے دکھاتا ہے اور پھر انسان راستہ چلتا ہے۔ اگر چراغ پیچھے کر دیں تو پھر راستہ انسان پر تاریک ہو جاتا ہے، بند ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہمیشہ دین کی تعلیمات میں کیا ہے کہ ہمیشہ امام کو مقدم رکھو، ہر چیز میں امام کو، اپنی خواہشات میں امام کو مقدم کرو، اپنی زندگی میں امام کو مقدم کرو، اپنے کمال کے طلب میں ائمہ کو مقدم رکھو۔ امام طلبتی، جتنے بھی مطالبے ہیں خداوند عالم سے، ان کے سامنے کیا ہونا چاہیے؟ امام کو ہمیشہ آگے رکھیں، اور وہ بھی امام جو ہدایت کا چراغ ہو۔ کلمہ مصباح، مصباح یعنی جو تاریکیوں کو چھٹک دے، تاریکیوں کو نابود کر دے اور خود کو ظاہر کرے، وہ مصباح ہوتا ہے۔ وہ پھر چراغ کیا ہے؟ وہ سراج کیا ہے؟ ساراجا سین رے جیم، سراج پیغمبر کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ ہم نے مبشر بنا کے بھیجا، داعی اللہ بنا کے بھیجا، اور سراج منیر بنا کے ہم نے پیغمبر اسلام کو دنیا میں ظاہر کیا۔ سراج کی خصوصیت ذرا بالاتر ہے، البتہ سراج شروع چراغ سے ہوتا ہے اور ختم
معذرت، سراج شروع مصباح سے ہوتا ہے اور ختم سراج پہ ہوتا ہے۔ سراج اگر آپ عربوں کے اندر جا کر دیکھیں، یہ جتنی اپنی سواریاں ہوتی تھیں، سواریوں پہ سفر کرتے تھے، اور آسانی کے ساتھ سفر کرنے کے لیے پھر جانور کی پیٹھ اور پشت اس قابل نہیں ہوتی تھی کہ اس پہ بیٹھ کے طولانی سفر کیا جائے۔ وہ طولانی سفر کرنے کے لیے پھر کپڑے کے بعض چیز بناتے تھے اور وہ جانور کی پشت پہ رکھ دیتے تھے، اور اس پر بیٹھ کر پھر آسانی سے سفر کرتے تھے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ آج کل تو وہ نہیں ہے، اگرچہ خصوصیت وہی ہے، گاڑی میں اگر سیٹ اچھی نہ ہو تو آدمی تھک جاتا ہے، آرام دہ اگر سیٹ نہ ہو تو انسان سفر نہیں کر پاتا۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے وہ سراج جو جانور کی پشت پہ ڈالی جاتی تھی، جس کو آپ جل بھی کہتے ہیں، اس کو کہا جاتا تھا سراج۔ اس کے اندر خصوصیت کیا تھی کہ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سراج آرام دہ ہو۔ اگر آرام دہ نہیں ہے تو وہ سراج بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کتنی واقعاً گہرائی ہے اور کتنی لذت ہے ان کلمات کے اندر، کہ جس کو سراج بنا کے خداوند عالم نے بھیجا ہے، اس کے اندر امت کا اتنا درد اور غم ہے کہ ان کو آسودہ خاطر رکھنے کے لیے خود مصائب برداشت کرتا ہے۔ امام کاظم علیہ السلام کا معروف واقعہ سنا ہے نا، خداوند عالم نے مجھے مخیر قرار دیا، اس مصیبت کو اپنے وجود پہ لے لوں یا اپنے شیعوں پہ ڈال دوں۔ امام نے کہا نا، یہ مصیبت اپنے وجود پہ لے کر اپنے شیعوں کو راحت میں رکھوں، آرام میں رہیں۔ امام یہ ہوتا ہے، سراج یہ ہوتا ہے۔ پہلی خصوصیت اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ آرام دہ۔ اگر ظاہر سی بات ہے طولانی سفر کے لیے اگر انسان کے پاس زاد راہ آرام بخش نہ ہو، چند قدم چلنے کے بعد تھک جاتا ہے آگا۔ ضروری ہے کہ وہ آرام دہ سفر انسان کے لیے ہو تاکہ مقصد کو پا سکے۔ پورے کا پورا دین انسان کی راحتی، آسائش اور سکون کا باعث ہے۔ البتہ ضروری ہے کہ اس کو آدمی سمجھے بھی صحیح۔ 3 اور رکن ہے سراج کے اندر کہ جب وہ آتے ہیں تو پھر یہی مصباح چراغ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوسرا رکن سراج کے اندر کا حسن ہوتا ہے، تیسرا جمال ہوتا ہے، چوتھا زینت ہوتی ہے۔ یہ 4 اوصاف اگر کسی چیز کے اندر آ جائیں وہ مصباح سراج بن جاتا ہے۔ مصباح چراغ کیسے بنتا ہے، سراج کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے سکون، پھر حسن، جمال، زینت۔ یہ 4 چیزیں اگر آ جائیں تو وہی مصباح سراج بن جاتا ہے۔ اور کہا یہ 4، البتہ اس سے پہلے کہ اس کو تھوڑا سا وہ کھولوں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ایک کلمہ کسی ایک معصوم کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہی کلمہ مختص ہو گیا اس معصوم کے لیے، نہ، یہ جتنے اوصاف ہیں سب معصومین کے اندر موجود ہیں، یعنی سب اماموں کے پاس وہ کمالات کے سارے یہی اوصاف موجود ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ زمانے میں ایک کمال سب سے زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے، وہ زمانے کے حالات کو دیکھ کر نمایاں ہو جاتا ہے، وائلا ایسا نہیں ہے کہ بقیہ اوصاف ان کے اندر موجود نہیں ہیں۔ جہاں پہ مصباح کی ضرورت تھی اس لیے وہ مصباح بن کر آئے، اور جہاں سراج کی ضرورت تھی وہاں پہ وہ چراغ بن جاتے ہیں۔ سب سراج ہیں، سب مصباح ہیں، سب صادق ہیں، سب کاظم ہیں، سب مبشر ہیں، سب بشیر ہیں، سب منذر ہیں، لیکن ہر زمانے میں جس کمال کی ضرورت ہوتی ہے وہی کمال ان کے اندر نمایاں ہو جاتا ہے۔ وہ پیغمبر اکرم سے جب خداوند عالم نے کہا کہ یہ سراج ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حسین سراج نہیں ہیں، لیکن جس زمانے میں جس کی ضرورت تھی وہی بنی۔ پس سراج کیا ہے؟ کہا کہ پہلی خصوصیت اس کے اندر آرام دہ ہونا ہے۔ اگر ایسا چراغ ہدایت ہو جو آرام دہ نہ ہو، وہ اصل سراج بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ کیسا عالم دین ہے جو امت کی ہدایت کے لیے آتا ہے اور اس کے شر سے امت محفوظ نہیں ہوتی، اس کی زبان سے، اس کے کردار سے، اس کے طرز عمل سے امت پریشان رہتی۔ کیسے باتیں کرتا ہے، بات کرتا ہے جلا دیتا ہے۔ یہ سراج بن کر آیا ہے امت کے لیے۔ زبان نہیں ہے، گویا ڈنگ استعمال کرتا ہے، اور جب ڈنگ مارتا ہے تو امت
کودنے لگ جاتی ہے. سراج بننے کی کوشش کریں جس طرح کہ ائمہ سراج بن کر معاشرے میں ظاہر ہوئے. دوسری خصوصیت کا ان کے اندر حسن ہوتا ہے. البتہ یہ کلمہ حسن ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ مفہوم تضایفی ہے، یعنی ہمیشہ دو چیزوں کے درمیان ہوگا، ایک چیز نہیں ہوگی، دو چیزیں ہوں گی، اور دونوں کا تمایل جب ایک دوسرے کی طرف ہوگا اس کے نتیجے میں حسن وجود میں آتا ہے. حسن کا معنی خوبصورتی نہیں ہے، حسن کا معنی تمایل ہے. ایک چیز جب دوسرے کی طرف متمایل ہوتی ہے اور وہ پلٹ کر اس سے متمایل ہوتی ہے، یا یہ پہلی چیز اس کے ساتھ سازگار ہے اور وہ پلٹ کر اس کے ساتھ سازگار ہے. جسے آپ کہتے ہیں موزون. موزون جس کو تولا جاتا ہے، تولنے میں کیا کہتے ہیں؟ برابر ہوتا ہے نا. پلہ اگر اوپر نیچے ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ موزون نہیں ہے. پس مفہوم تضایفی ہے جو دو چیزوں کے درمیان ہوگا اور ان کے اندر توازن ہونا چاہیے، برابری ہونی چاہیے. برابری اسی صورت میں ہوتی ہے جب تمایل دونوں کا ایک سطح پر واقع ہو. لہذا بس اوقات کوئی آدمی بات کرتا ہے، بات کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یہ بات تو کی لیکن موضوع نہیں کی. موضوع نہیں کی کیا مطلب؟ یعنی اس کا وقت ابھی نہیں تھا. جو وقت سے پہلے آ جائے وہ بھی موضوع نہیں ہے، جو وقت کے گزرنے کے بعد آئے وہ بھی موضوع نہیں ہے. اسی لیے وہ علامہ اقبال کا البتہ شعر مجھے تو یاد نہیں ہوتے ہیں، وہ مفہومی ذہن میں رہ جاتا ہے، حافظہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ اشعار کو ذہن میں رکھا جائے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ یہ کس ناداں نے لکھ دیا محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. واہ 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 واہ. یعنی بعض لوگ سجدے میں تھے، وقت قیام کا تھا، قیام نہیں کیا، سجدے کر رہے تھے. ناموزوں عمل، حسن نہیں ہے اس میں عمل میں. جس کا وقت ہو اس وقت میں وہ عمل انجام دینا حسن کہلاتا ہے. اور یہی وجہ تھی جب حسین علیہ السلام مکہ سے نکلتے ہیں تو کیا کہا؟ احرام کو توڑ دیا. البتہ احرام کو توڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ امام نے شروع سے ہی عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، حج کا احرام باندھا ہی نہیں تھا. عمرہ مکمل کیا، حج کا احرام باندھا نہیں، مکہ سے نکل پڑے اور بتایا اس امت کو کہ اس وقت جو اسلام اور دین پر آن پڑی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس وقت حج کیا جائے، یہ وہ وقت ہے کہ جب حج کو بچایا جائے. یعنی یہ کعبہ کے ارد گرد گھومنے کا وقت نہیں ہے. وہ یہ اس وقت رسومات میں مشغول تھے. کہا ان رسومات کو بچانے کے لیے اٹھو. جب رسومات بچ جائیں گی پھر کعبہ بھی بچ جائے گا، حج بھی بچ جائے گا، یہ تمہارے چکر بھی بچ جائیں گے. لیکن قیام کے وقت سجدے میں رہو گے تو پھر دشمن ہلہ بول دے گا اور پھر تمہیں عبادات سمیت غرق کر دے گا اور عبادات سمیت نابود ہو جاؤ گے. اور دیکھا لوگوں نے کہ 2 سال بعد کعبہ بھی مسمار ہو گیا اور وہ جو خداوند عالم نے بیت امن قرار دیا تھا وہ بیت امن نہیں رہا. یہ پیشین گوئی تھی امام کی. خوب جب امام کے ساتھ ساتھ نہیں رہو گے، یا بہت پیچھے رہ جاؤ یا بہت آگے نکل جاؤ، ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اس لیے کہا کہ اس کو سراج بننے کے لیے حسن کی ضرورت ہے، اور حسن میں ہمیشہ توازن ہوتا ہے. جب توازن ہوگا تو حسن وجود میں آئے گا. اب حسن سے جو خوبصورتی وجود میں آتی ہے وہ قہری ہے. پس اب جو معنی کرتے ہیں خوبصورتی قہرن وجود میں آئے گی جب دونوں چیزیں آپس میں موزون، مقتضا حال کے مطابق بات کریں بات خوبصورت لگتی ہے، وقت کے مطابق بات کریں بات بڑی خوبصورت لگتی ہے، وقت گزرنے کے بعد کریں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ تھے کوفہ کے اندر جنہوں نے وقت پہ قیام نہیں کیا، وقت گزرنے کے بعد کیا، ہزاروں کی تعداد میں مر گئے لیکن تاریخ کے اندر اچھے نام سے یاد نہیں کیے جاتے. قیام توابین کیا ہے؟ اگر یہ وقت پہ قیام کرتے کربلا رونما نہ ہوتی. لیکن نادان جاہل جب وقت کو ہاتھ سے گوا دیتا ہے پھر پورا سرمایہ خرچ کر دے اس چیز کو ہاتھ میں نہیں لا سکتا جو اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہوتی ہے. بس سراج بننے کے لیے دوسری خصوصیت حسن ہے. تیسری خصوصیت جمال. اور جمال کا معنی بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ خوبصورتی. جمال تجمع سے نکلا ہے. جمل کو بھی، جمل کس لیے مادہ تو وہی ہے نا، لیکن جمل کو کیا کہتے ہیں؟ اونٹ. معنی اونٹ کرتے ہیں نا، معنی اونٹ ہی ہے. وہ جمال خوبصورتی اور جمل اونٹ کیا ہے؟ مصباح کو سراج میں تبدیل کر دیتی ہے. زین، اور اس کے مقابلے میں کلمہ کیا ہے؟ شین. زین اور شین میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق اعتباری ہے، اور اعتباری اس عنوان سے کہ جس چیز کو
جس مقام کے لیے وضع کیا گیا ہے عالم تکوین میں، عالم تشریح میں اس چیز کو وہیں پہ رکھو جہاں پہ اس کا مقام ہے۔ البتہ اس اعتبار سے عدالت کے ساتھ زیادہ قریب ہے کلمہ زین، اور شین سے ہٹ جاتا ہے۔ مثلا قمیض ہے، کس کے لیے ہے؟ پہننے کے لیے، وہ آپ سر پہ رکھ لیں، یہ زین ہے، یہ شین بن جائے گا۔ زین جس چیز کے لیے خالق کائنات نے اشیاء کو خلق کیا ہے، عالم تشریح کے اندر ان چیزوں کو وہیں پہ رکھو، اور وہاں پہ رکھنے کے بعد خود بخود زینت اس کے اندر آ جائے گی۔ زینت سے پتہ کیا چلتا ہے؟ یعنی شے کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بن جاتی ہے۔ پہلے بھی خوبصورت تھی، لیکن جب ایک چیز اور اس کے ساتھ ضمیمہ ہوتی، کیا ہو جاتی ہے؟ اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ وہ جو خوبصورتی بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے اسے زین کہتے ہیں۔ اور وہ جو چیزوں کے اندر خدا نے خوبصورتی رکھی ہے، اگر ایسے اعمال انجام دیں کہ اس کے اندر موجود خوبصورتی چھین لیں، وہ شین بن جاتا ہے۔ اسی لیے ائمہ نے کیا کہا؟ شیعہ ہمارے لیے کیا ہوتے ہیں؟ زین ہوتے ہیں، یعنی ہم میں بھی خوبصورتی ہے، لیکن جب تم خوبصورت اقدام انجام دیتے ہو مزید خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ یعنی ایک خوبصورتی وہ ہے جو تمہیں ہماری نسبت سے ملتی ہے، اور اگر نسبت کے ساتھ تمہارا کردار بھی ہمارے ساتھ ہو تو تمہارے اندر کتنی خوبصورتی بڑھے گی۔ اور وہ ہوتا کیا ہے کہ کبھی نسبتوں سے انسان جب کردار برعکس انجام دیتا ہے تو بڑھ کر اس منسوب الیہ کو بھی رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے۔ اگر انسان کے اندر یہ زین آ جائے، یعنی نسبت ہے، نسبت سے تم محترم ہو جاتے ہو، لیکن نسبتوں کا اگر پاس رکھو تو کتنی خوبصورتی ہوگی، کہاں پہنچو گے تم؟ کا مصباح سے سراج بنانے کے لیے خداوند عالم نے تمہیں بھیجا ہے، اور یہ نمونہ تمہارے لیے ذکر کیا۔ پہلا نمونہ امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ جا کر دیکھو کہ کربلا کے اندر امام نے مصباح کو سراج میں تبدیل کیا یا نہیں کیا، اور یہی شباہت ہے امام زمانہ کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، کہ یہ بھی ہدایت کا چراغ ہے، وہ بھی ہدایت کا چراغ ہے۔ اس کو بھی ایسے اصحاب ملے ہیں کہ جن سے عظمت آج تک برقرار رہے گی۔ امام بھی منتظر ہیں انہی اصحاب کے کہ جن کی وجہ سے وہ پھر دوبارہ کربلا کی خوبصورتی پوری دنیا کے اندر نمایاں کی جائے۔ لیکن مرور زمان کے ساتھ اس وقت 72 کی ضرورت تھی، آج 313 کی ضرورت ہے۔ تعداد میں فرق آتا رہے گا، کیوں؟ چونکہ زمانے میں وسعت آ رہی ہے۔ جو مصباح میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شباہت رکھتا ہو، یہ دونوں مشبہ اور مشبہ بے ایک کمال میں جا کر متحد ہو جاتے ہیں۔ جہاں پہ ایک کمال میں دونوں متحد ہوتے ہیں وہاں پہ کہا جاتا ہے یہ اس کے مشابہ ہے، اس کے اندر وہی کمال ہے جو اس کے جد کے اندر موجود تھا، رویہ اس کا بھی وہی ہے جو اس کے جد کا تھا۔ اور جد کا رویہ کیا تھا وہ آپ نے کربلا میں دیکھا ہے۔ کرائے پہ لے کے آئے تھے ابراہیم کو، اپنے اونٹوں کے ساتھ آیا تھا، جو کرایہ طے کیا تھا، طے کرنے کے بعد جب آخری وقت آتا ہے بدبخت دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تو تنہا رہ گئے اور جتنے تھے سب شہید ہو گئے، اور چند لمحوں کے بعد امام حسین بھی شہید ہو گئے، کرایہ میرا کون دے گا؟ کیسے کیسے نمونے آگا کربلا کے اندر۔ امام نے اپنی شہادت سے پہلے بلایا، بلانے کے بعد جتنا طے کیا تھا اس سے زیادہ دیا، کہا یہ لے لو کرایہ اپنا۔ زیادہ دینے کے بعد امام نے راستہ بھی بتایا کہ اس راستے سے جاؤ گے بچ جاؤ گے، اور اس راستے سے جاؤ گے تو پھنس جاؤ گے، ڈاکو پکڑ لیں گے، مارے جاؤ گے۔ اور عجیب کم بخت ہے کہ جو امام نے نصیحت کی تھی اس پہ عمل بھی نہیں کیا، جس راستے سے امام نے رہنمائی کی تھی نہیں چلا، دوسرے راستے سے گیا، ڈاکو آئے، پیسہ بھی لے گئے، مار بھی دیا، واصل جہنم بھی ہو گیا، کیا ملا؟ خسرت دنیا والآخرہ۔ وہ امام وہ ہے کہ جو طے کرتا ہے اس سے زیادہ دیتا ہے اور اس سے زیادہ دلسوزی کرتا ہے، کہ یہی امام کی شباہت ہے اپنے جد کے ساتھ، کہ جب وہ آئے گا اتنا بے نیاز کر دے گا لوگوں کو کہ پیسہ پڑا رہے گا، اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ شباہت جب جد سے ہوتی ہے تو اسی جیسی ہوتی ہے، کمال میں دونوں شریک ہوتے ہیں۔ تشبیہ کے اندر وہ کمالات ہوتے ہیں جن کمالات کے اندر دو شخصیات مل کر شریک ہوتی ہیں۔ البتہ یہ ایک پہلو تھا کہ جس طرح مصباح ہدایت امام حسین ہے، اسی طرح مصباح ہدایت امام زمان ہے۔
امام حسین نے بھی مصباح کو سراج میں تبدیل کیا 4 ارکان پیدا کر کے۔ امام زمانہ علیہ السلام بھی آج تک منتظر بیٹھے ہیں کہ کوئی ملیں، کوئی آئیں کہ ان کے توسط سے اس مصباح کو سراج میں تبدیل کریں، اور پھر وہ سراج جب دنیا میں روشن ہوگا اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیلے گی، اور پوری روشنی دنیا میں پھیلانے کے لیے آج وہ پردہ غیبت میں منتظر بیٹھا ہے کہ کوئی ہے جو آ کر مہدی آخر الزمان کا ساتھ دے اور ان اوصاف کو اپنا کر میرے ساتھ بنے اور ساتھ بن کر مصباح کو سراج میں تبدیل کیا جائے، جس سراج کی روشنی میں پھر پوری دنیا سکون کا سانس لے کر اللہ کی بارگاہ میں آسانی کے ساتھ چل پڑے۔ امامت ہوتی ہی یہی ہے کہ دوسروں کے لیے کمال کے راستے ہموار کرتی ہے، بغیر کسی اضطراب کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی تذبذب کے راہ ہدایت پہ گامزن ہوتی ہے، اور راستے پہ گامزن ہونے کے بعد احساس سکون کرتی ہے، اور یہ سکون فراہم کرنا یہ امامت کا کام ہے، اس لیے کہ وہ ہدایت کے لیے آئیں۔ اور ہدایت کا معنی ہی یہی ہے کہ دوسروں کو کمال تک پہنچانے کے لیے جادہ اتنا ہموار کرو، اتنا پرسکون ہو کہ جب بھی انسان اس جادے پہ آنا چاہے سکون کے ساتھ اپنے کمال کو طے کر جائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ جو امام زمانہ اپنے جد کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں مصباح اور سراج میں، ہمیں بھی خدا یہ توفیق دے کہ ہم بھی امام کے معاونین اور مددگاروں میں شمار ہوں، کہ بشریت کے لیے ہم بھی ہدایت کے پہلے مصباح بنے اور مصباح کے بعد پھر سراج بن کر معاشرے کے اندر ہدایت کے پیغام کو عام کریں، تاکہ اسی سراج کی روشنی میں امت سکون کے ساتھ آ کر لقاء اللہ کی منزل کو آسانی سے طے کر جائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔